اگر اب ایران کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ ہمارے سولین انفراسٹرکچر کو اٹیک کریں گے اور آپ یہ اٹیک جی سی سی ملکوں کی میں جو آپ کی بیسز ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کریں گے تو اٹ مینز کہ آپ کے جو آپ کا سولین انفراسٹرکچر ہے وہ پھر ہمارے لیے بھی لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوگا، کیونکہ پہل تو آپ اس میں کر رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ آگی۔ دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ چین نے بھی دھمکی دے دی ہے۔ چین نے بھی یہ کہا ہے کہ جی سی سی کے جتنے ممالک ہیں وہ استعمال نہ ہوں ایران کی جو سویلین آبادیوں پر حملے کے ضمن میں اور جو کرٹیکل انفراسٹرکچر ہے اس حوالے سے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ صاحب کی ذہنی کیفیت تو پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ جو یورپ میں میٹنگ ہوئی تھی وہ زیلنسکی کو پیوٹن بلا رہے تھے اور ایران کو جاپان کہہ رہے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ شاید مجھے مار دیا جائے، بلکہ اس کا ہم نے وہ لنڈسے گراہم کا ذکر نہیں کیا۔ اس حوالے سے بھی جھوٹا بلکہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ تو اپنی آئی سے ہی مر گیا، جو مطلب یعنی اپنی آئی پنجابی جو کہتے ہیں کہ جسے آپ طبعی موت اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بلا لیا۔ تو اب یہ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جنگ مجھے لگتا ہے اب ول بی فاٹ ٹو دی فنش، کیونکہ ایک تو جو اس نے اعلان کیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ امریکی ڈیپ سٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کیسے اسے الاؤ کرے گی، وہ بریف کیس جس میں وہ انتہائی مہلک بٹن ہے وہ اس کو استعمال کرنے دے گی۔ اس سے پہلے خبر یہ آئی تھی کہ اس کو ایکسیس ڈینائی کی تھی، وہاں کے امریکن جرنیلوں نے وہ ایکسیس اس کو ڈینائی کیا تھا۔ یہ خبر آئی تھی کہ ان کو مانگ رہا تھا وہ کہ ایک بریف کیس ہوتا ہے جو ساتھ چلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، جس میں تمام نیوکلیئر جو ایسکیلیشن کی ساری سہولت موجود ہوتی ہے۔ تو اب کیا وہ یہ جس طرح سے کہا ہے کہ وہ کرے گا، کیونکہ ایک ڈیسپریشن نظر آتی ہے۔ اب وہ اس طرح ہے ایک اسپائلڈ چائلڈ جو سے ہوتا ہے نا، ایک بچہ ضد کر جاتا ہے، رونے لگ پڑتا ہے، اس طرح کی اس کی کیفیت ہے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایک بگیسٹ وار مشین از ایٹ ہز ڈسپوزل۔ ایک آئرنی ہے تاریخ کا ایک مذاق ہے کہ یہ ایک ایسے انسان کے ہاتھوں میں ہے جس کے بارے میں امریکہ کی اکثریت رائے کا یہ خیال ہے کہ موصوف فاتر العقل ہو چکے ہیں، اور بہت سے ان کے سائیکیٹرسٹ اور ڈاکٹرز پبلکلی امریکن ٹی وی پہ آ کے کہہ چکے ہیں کہ ان کا کوئی معائنہ کرا لیں۔ لیکن قائد صاحب ٹرمپ کی بات نہ کریں سر۔ ٹرمپ جو ہیں وہ آپ کو یاد ہوگا جب جنگ لگی ہوئی تھی، جو 40 دن کی جنگ ہوئی ہے، جس دن ان کے F-35 جو ہے وہ گرے ہیں اور اس کو گرایا گیا ہے اور پائلٹ کا آپریشن جاری تھا، تو اس رات کو اس نے باقاعدہ چیخنا شروع کر دیا تھا ٹرمپ نے، اور وہاں پر جو ہے وہ میز پر رکھی ہوئی ساری چیزیں توڑ دی تھی اور بٹن ڈھونڈ رہے تھے، تو اس دن بھی اس کو دور رکھا گیا تھا۔ وہ تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن آج لگتا ہے آج رات جو ہے اگر امریکہ نے حملہ کیا تو دوسری جانب سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ بڑی خطرناک ہے قائد صاحب۔ اگر امریکہ نے آج ایران پر، ان کے جزیروں پر اور یہ کہیں بھی جو ہے وہ حملہ کیا اور وہاں پر ان کے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، تو ایران کی جانب سے مکمل طور پر یہ جو ہے وہ آرڈر دے دیا گیا ہے کہ وہ نزدیک جو ملک ہیں جہاں سے ان پہ حملہ ہوتا ہے وہاں پر حملہ کر دے۔ اور نزدیک کون سا ملک ہے؟ یو ای ہے۔ اگر یو ای پر ایران حملہ کر دیتا ہے تو پھر اس دفعہ جو ان کے میزائل ہیں، کیا برج خلیفہ پر گریں گے، برج العرب پر گریں گے، کہاں پر گریں گے؟ تو مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی جنگ جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس میں جو ٹرمپ ہیں وہ جنگ چاہ رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو دیگر ممالک ہیں ایران کے جو دوست ملک ہیں ثالثی تو کر رہے ہیں، قطر بھی ثالثی کر رہا ہے، پاکستان بھی ثالثی کے لیے متحرک ہو چکا ہے۔ آج وزیر اعظم جو ہیں قطر میں ہیں، وہ تعزیت کے لیے گئے ہیں، لیکن اس میں ثالثی کی بات بھی ہو رہی ہے۔ نائب وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی متحرک ہیں اور باقاعدہ طور پر بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر جہاں ترکیے میں ہیں، وہاں پر بھی وہ ملاقاتیں کریں گے۔ یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دوسرے کام بھی ہو رہے ہیں۔ وہ یہ ہو رہے ہیں جو دوست ممالک ہیں، جس طرح روس ہے، وہ بھی جو ہے وہ میدان میں تقریباً آ چکا ہے۔ مجتبیٰ خامنہئی صاحب جو ہیں ان کو وہاں منتقل کرنے کا بھی پلان ہے کہ اگر کوئی ایسے حملے ہوتے ہیں جس میں باقاعدہ طور پر فل فلیج وار شروع ہو جاتی ہے تو پھر ان کو وہاں پر منتقل کیا جائے، تاکہ ایسی صورتحال نہ بن جائے جو علی خامنہئی صاحب کے ساتھ بنی تھی، تو وہاں پر بھی ان کو منتقل کیا جا سکتا ہے، اور یہ رائے پائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ وہاں سے کچھ بہت سی ٹیکنالوجی جو ہے یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ وہ منتقل کی گئی ہیں ایران کو، اور ایران نے باقاعدہ اپنے جزیروں پر اس کو انسٹال کر دیا ہے۔ اور اگر آج حملہ ہوتا ہے، اور جہاں سے بھی حملہ ہوا، جس بھی ایئر بیس سے حملہ ہوا، وہ اردن سے ہو، وہ بحرین سے ہو، وہ قطر سے ہو، وہ یو ای سے ہو، جس بھی جگہ سے ہوتا ہے،
تو پاسداران انقلاب نے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ وہاں پر حملے کریں گے، دفاعی حملے کریں گے، اور ان کا پہلا ہدف جو ہے وہ یو ای ہی ہوگا۔ اگر یو ای پر حملہ ہوتا ہے تو ان کے خیبر شکن میزائل جو ہیں وہ باقاعدہ طور پر حملہ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلی لہر جو ہے اس کو منتخب کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے جیل اور دیگر میزائل جو ہیں ان کی لہریں چلائیں گے، اور یہ فل فلیج وار شروع ہو جائے گی۔ اگر یہ شروع ہو جاتی ہے تو جو چین کے صدر کہتے ہیں وہ ایم ہی نہیں کہہ رہے، وہ باقاعدہ اطلاعات کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس سیٹلائٹ جو ہے وہ معلومات ہیں، اس لیے انہوں نے وارن کیا ہے کہ اس طرح کی حرکت جو ہے وہ نہ کی جائے، کیونکہ دنیا نہ صرف جنگ کی لپیٹ میں آ جائے گی، توانائی کے بحران کی لپیٹ میں بھی آ جائے گی، اور جو معاشی بحران ہے اس کی لپیٹ میں بھی آ جائے گی۔ قائد صاحب آج دیکھیں تیل کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، وہاں اپنا ہرموز میں جو ہے ٹریفک کم سے کم جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہاں سے آج صرف 6 جہاز گزرے ہیں، کل جو ہے وہ 20 جہاز گزرے تھے، کہاں 140 جہاز اور کہاں جو ہے وہ 6 جہاز، اور اتنی کم جو وہاں ٹریفک ہو چکی ہے، اس سے تیل کی قیمتیں جو ہیں اس میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اس میں وہی سچویشن بن گئی ہے جو فروری میں اور مارچ میں تھی۔ اگر اس سچویشن بڑھتی ہے تو پھر یہ بڑا خطرناک ہوگا۔ اچھا، اس میں پائلٹ خاموش ہے، وہ خاموش نہیں ہے، وہ کسی بڑی سازش کا جو ہے اس میں لگا ہوا ہے کہ ادھر امریکہ حملہ کرے گا، ادھر سے اسرائیل حملہ کرے گا، لیکن ایران جو ہے وہ مکمل طور پر تیار ہے، جو ہے وہ اس پہ آ چکا ہے۔ دو آراء آئی ہیں، ایک تو جو ہم کوٹ کرتے رہتے ہیں لیری سی جانسن کو، وہ بھی ایکس آپریٹو ہے، اسی طرح میکگریگر کو ہم کرتے رہتے ہیں، انہوں نے دو باتیں کی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ میں آج کی بات کر رہا ہوں ان کی ریسنٹلی، کہ بہت سی سارٹیز یا بہت سے جہاز جو ہیں چائنا سے وہ یہاں آتے رہے، اور بہت سی ہیومینیٹیرین ایڈ جو ہے کہ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسپین سی کے ذریعے آئی ہیں جو کہ رشیا سے آئی ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جو حالانکہ یہ بات ایران نے کبھی مانی نہیں، اور اس دعوے کو کبھی چائنا نے تسلیم نہیں کیا کہ وہاں پہ چائنیز فٹ پرنٹس ہیں، چائنیز جو ماہرین ہیں وہ ان کے مطابق ایران میں موجود ہیں، یہ دونوں یعنی اینالسٹ کا کہنا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہ بہت سا ایسا جس طرح آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی، وہ بات کچھ میزائلز کی کر رہے ہیں، کچھ اسلحے کی کر رہے ہیں کہ وہ یہاں پہ یہ آلریڈی وہاں پر یہ پہنچ چکا ہے۔ تو اس میں اس کا مطلب یہ ہے، اور دوسری بات کہ ایک بڑی اس میں بڑی نازک سی بات ہے، ابھی اس میں اسرائیل انٹر نہیں ہو رہا، اور اسرائیل کا مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیل از ویری لو آن انٹرسیپٹرز۔ اسرائیل اس لیے نہیں، اور ایران بھی اس حوالے سے تھوڑی سی ریسٹرینٹ دکھا رہا ہے، لیکن مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، کبھی یہ کسی ماہر سے پوچھیں گے کہ اگر اسرائیل اتنا ولنریبل ہے تو ادھر بھی ذرا تھوڑا سا ٹھوکا ٹھاکی کر دیں، تاکہ کیونکہ اب تو یہ کھلم کھلا ایک کھیل ہو گیا ہے۔ مگر مجھے میاں صاحب یہ لگتا ہے کہ یہ ایک واٹر لو کی طرف جا رہا ہے، جیسے ہم انگریزی میں واٹر لو کہتے ہیں، یہ ٹرمپ اپنے واٹر لو کی طرف جا رہا ہے، اور اس میں جو اسٹریٹجی ہے میں 2 فکروں میں آپ کو بتا دوں۔ اسٹریٹجی یہ ہے، ایرانی جو پاسداران انقلاب ہیں وہ اتنی کاسٹ جو ہے وہ کر دینا چاہتے ہیں اس جنگ کی کہ وہ اس دفعہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ کرائسس ظاہر ہے، ان کے جو بچے مارے ہیں آپ تو جواباً وہ کریں گے، کچھ نہ کچھ تو کریں گے، اور وہ کریں گے کیا یا کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک فل بلون ریسیشن امریکہ کو ہٹ کرے، وہاں پہ جو $9 تک فی گیلن گیس کی قیمت، گیس کہتے ہیں پیٹرول کو عام طور پر امریکہ میں، وہ اس سے اوپر جائے، اور اندر سے پریشر اتنا، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ ایک بہت بڑی ملٹری مائٹ ہے اور اس کو اس طرح سے ٹیکنیکلی ہی ڈیل کر سکتا ہے ایران، تو وہ چاہتا ہے کہ اندر سے اتنی پرائس انکر کر دے کہ جو اندر سے اتنا پریشر ہو اس پہ ویسے ٹرمپ صاحب کا حالت کوئی نہیں ہے، مطلب ہے وہ دو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ درمیان میں پس رہا ہے، وہ ایک طرف اسرائیلی لابی ہے، ایک طرف امریکن لابی کے اپنے مفادات ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اسے استعمال کر رہا ہے اپنے مقاصد کے لیے، تو ان بیچاروں کا ہاتھ بہت برا ہے۔ اخیر دیکھیں نا دی موسٹ پاورفل مین انڈر دی سن جسے ہم کہتے ہوتے ہیں، اس کی حالت دیکھیں، ہاؤ miserable he looks، کبھی غصے میں کچھ کہتا ہے، کبھی منہ سے جھاگ نکلتی ہے، کبھی بشیر کو اللہ دیتا کہہ دیتا ہے، کبھی جاپان کو ایران کہہ دیتا ہے، کبھی زیلنسکی کو جو ہے وہ پیوٹن کہہ دیتا ہے۔ It shows and indicates that gentleman is under a tremendous stress، اور بہرحال ایسا آدمی جو under tremendous stress ہو، I think American establishment must rein him in،
He is not sane. خود آپ کہہ چکے ہیں and you cannot hand over the nuclear button to a person who apparently doesn't seem to be in right state of mind. میاں صاحب بالکل قائد صاحب، دیکھیں جہاں تک صدر ٹرمپ کی بات ہے وہ تو دو طرح سے پریشان ہے. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کا وہاں پر جو ہے وہ مقبولیت کم ہو گئی ہے امریکہ کے اندر مہنگائی بڑھ گئی ہے. جو وہ کہتے تھے امریکہ گریٹ اگین اور امریکہ جو ہے وہ عظیم ہے، ہم عظیم بنائیں گے، میڈ ان امریکہ، یہ سارے کے سارے دعوے نعرے جو ہیں وہ بالکل ہوا ہو گئے ہیں. اور دوسرا، ان کو جو مشرق وسطیٰ میں ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، دونوں ملکوں کو، اسرائیل کو اور امریکہ کو، وہ بھی اس کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر یہ بات ستا رہی ہے. اب ٹرمپ جو ہیں وہ ہر صورت یہ جنگ جو ہے وہ لڑنا چاہ رہے ہیں. وہ اس لیے کہ اگر وہ یہ جنگ نہیں لڑتا تو وہ جنگ جو ہے وہ نہیں جیتتا اور دوبارہ جو ہے وہ وکٹری کی طرف نہیں جاتا تو پھر کیا ہوگا؟ پہلے ہی ان کا جو ہے وہاں پر جو ان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، تو اب مزید کم ہو جائے گی. اس لیے جو میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ اور نتانیاہو ایک سکے کے دو رخ ہیں، اور وہ باقاعدہ طور پر پلان کے تحت جو ہے یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور یہ بڑی گریٹ گیم جو ہے یہ سارا کچھ اس کا حصہ ہے جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ نے ری گروپنگ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اس دوران جو ہے وہ ایران جو ہے وہ بھی سنبھلا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی جو ٹیکنالوجی رہتی تھی، جو سرپرائزز تھے، ان کو سامنے لے آئے ہیں. اور ابھی ان کی سیکنڈ جو ان کے اسلحے کی لہر ہے وہ سامنے آئی ہے. تھرڈ لہر جو ہے وہ موجود ہے. ان کے جزیروں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار موجود ہیں. وہاں پر جو ہے وہ ڈرون کشتیاں بھی موجود ہیں، وہاں پر جو ہیں وہ ڈرونز باقاعدہ موجود ہیں، اور ان کے پاس جو میزائلز ہیں وہ بھی انہوں نے وہاں پر نصب کر دیے ہیں. زارگوز کی پہاڑیاں لے لیں، وہاں پر بھی جو میزائل نصب ہیں، کیونکہ زارگوز کی پہاڑی کی ایک سائیڈ اگر دیکھی جائے تو بالکل آبنائے ہرموز کے بالکل اوپر ہے، تو وہاں سے جو میزائل جو ہیں وہ بالکل ان کو نشانہ بنا سکتے ہیں. امریکہ کے جو بڑے بحری بیڑے ہیں وہاں پر، وہ اگر حرکت میں آئیں گے تو وہ بھی نشانہ بنیں گے. امریکنز جو ڈرون نئی ٹیکنالوجی انہوں نے بھی وہاں پر متعارف کرائی ہے، جنہوں نے کل رات جو ہے وہ حملے کیے ہیں.